السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میرے دوستوں، ننھے منھے ساتھیوں، آپ لوگوں کو بہت بہت دعائیں وہ پیار۔ آج آپ کے سامنے میں اپنی پرانی یادوں کو پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ پسند فرمائیں گے۔ یہ ہے فرزانہ کا مدرسہ۔ فرزانہ میری دور کی کزن ہے جو چھوٹی تھی اس زمانے میں، اب تو وہ بہت بڑی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچوں کی شادی ہو گئی اور ان کے بچوں کے بچے بھی ہو گئے، یعنی وہ نانی دادی بھی ہو گئی۔ وہ فرزانہ اردو میڈیم اسکول میں، جس کو اس زمانہ مدرسہ کہتے تھے، وہ دوسری کلاس میں پڑھتی تھی، یعنی جماعت دوم میں پڑھتی تھی۔ اردو میڈیم میں جماعت کے نام ایسے ہی ہوتے تھے، کلاس کے نام جو ہے ایسے ہی ہوتے تھے، جیسے جماعت اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم اور 10ویں، 11ویں، 12ویں جماعت۔ وہ دوسری جماعت میں پڑھتی تھی اور اس کی کتابیں بڑے مزے مزے کی ہوتی تھیں۔ جب بچے پڑھتے ہیں نا چھوٹے، تو سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اب تو سب بدل گیا ہے، یہ ابھی بھی باقی ہے، ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں اب سنائی نہیں دیتا۔ اس کی کتاب کا ایک سبق تھا، لیسن تھا، عجیب سا تھا، جیسے اب جب، تب کب، حل بل، حل بل، چل، دل بل مل، گن فن، جیسے کن جن، تب نب چت۔ سبق ختم۔ پھر دوسرا اس کا لیسن ہوتا تھا، جیسے اس کا ایک سبق اور بھی تھا، جیسے لا کوٹلا، بابا کا کوٹلا، بابا کا کالا کوٹلا، لا دادا کا کوٹلا، دادا کا کالا کوٹلا، باجا راجا لالا جالا بھالا۔ کوٹ کدھر گیا پتا نہیں، اور سبق ختم ہو جاتا تھا۔ اسکول میں بھی، ان کے اسکول میں بھی نظمیں ہوتی تھیں، بڑی اچھی اچھی نظمیں سبق آموز ہوتی تھیں، جیسے آپ ہم جانتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا، مچھلی تو جل کی رانی، ایک کوا کیسا تھا۔ اس کے علاوہ بچے کورس کی کتابوں کے ساتھ ساتھ عجیب غریب الگ الگ نظمیں پڑھتے تھے، اور وہ ان کے کورس میں داخل نہیں ہوتی تھی، وہ کورس سے الگ ہوتی تھی، جسے یہ وہاں کی ہوشیار سیانی ٹیچر ٹائم پاس کے لیے یاد دلاتی تھی، اور ہر بچے کو یہ پوئم یاد ہوتی تھی، پکی پکی یاد ہوتی تھی۔ جیسے ایک پوئم تھی، اس میں ایک لفظ ہے کنکیاں۔ کنکیاں دراصل چاول کے چھوٹے چھوٹے دانوں کو کہتے ہیں۔ جب دھان سے چاول کو الگ کرتے ہیں تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو چاول کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کو کنکیاں کہتے ہیں۔ لوگ اس کو پکا کر کھاتے ہیں۔ نظم تھی، 12 بجے کنکیاں پکے، کالا کوا چٹھی لایا، چھوڑو مولی صاحب چھٹی دو۔ بڑی مزے کی نظم تھی، اور جب بچے پڑھتے تھے تو بڑا سننے مزہ آتا تھا۔ اور ایک نظم تھی، ابو کی پینسل منہ میں نہ ڈالو، ابو کی پینسل منہ سے نکالو، پینسل سے ابو کہانیاں لکھیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ عجیب عجیب سی بھی نظمیں ہوتی تھی، جو کسی کے اوپر بھی جو ہے لوگ لگا کے پڑھنے لگتے تھے۔ جیسے ایک نظم تھی، ابو سیٹ کا بڑا پیٹ، پیٹ کو لگی گولی، ٹیاں ٹیاں بولی۔ اسی طرح سے جو اس میں لگا تھا، عمر سیٹ کا بڑا پیٹ، پیٹ کو لگی گولی، ٹیاں ٹیاں بولی۔ بڑے یعنی ایسی پوئمیں ہوتی تھی کہ بچوں سے سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ان کی چھوٹی زبان میں ان کے جو انہیں ادا کرتے تھے، وہ اس کو بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور نظم جو لوگ یاد کرتے ہیں، بچے، ہر بچے کی زبان پہ ہوتی ہے، ہر ایک کو یاد ہے، جیسے فرزانہ فرزانہ جوڑی، کان پکڑ کے موڑی، کان میں سے نکلا خون، جلدی کرو ٹیلی فون، ٹیلی فون میں گھنٹی نہیں، ہم تمہارے انٹی نہیں، انٹی گئے دلی، دلی سے لائے بلی، بلی دی بچے، اللہ میاں سچے۔ اس کا ایک دوسرا ورژن بھی تھا، لیکن بڑے لوگ اس کو منع کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ میں بتاؤں گا کیوں۔
فرزانہ فرزانہ جوڑی، کان پکڑ کے موڑی، کان میں سے نکلا خون، جلدی کرو ٹیلی فون، ٹیلی فون میں گھنٹی نہیں، ہم تمہارے انٹی نہیں، انٹی گئے پونا، پونے سے لائے چونا، چونا نکلا کڑوا، پان والا بھڑوا۔ تو یہ بھڑوا جو ہے معنی اچھے نہیں لیتے تھے لوگ، اس لیے اس کو کہتے تھے کہ جو ہے پرانے زمانے میں چلن تھا، لیکن بعد میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، بچپن کی کئی کتابیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، جیسے ایک نظم ہے، بلی بولی میاؤں، کیا میں اندر آؤں، چوہا بولا نو، کھاٹ پہ جا کر سو، طوطا بولا ٹیں، مرغا بولا کڑ، آگے پیچھے مڑ۔ لکھنے والے بھی بڑے بڑے مزے کہاں ہیں وہ لکھتے تھے نظمیں، اور ان کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے لوگ بہت پیاری اور سبق آموز نظمیں بھی لکھتے تھے، جن میں بچوں کے لیے بہترین میسج یعنی پیغام بھی ہوتا تھا۔ اور آپ یہ سمجھتے نہیں کہ جو پہلے کی بھی نظمیں ہیں نا، جیسے طوطا بولا ٹے، تو اس سے جو ہے بچوں کو طوطا کس آواز کی کس بولی، طوطے کی بولی کیا ہے وہ سمجھ میں آتی تھی۔ اس جگہ سے کہ جو ہے مرغا ککڑ کو بولتا ہے، تو وہ ککڑ کو کا کڑ جو ہے بچوں کو اس طرح سے سکھایا جاتا تھا کہ ان کو جانوروں کی بولی بھی جو ہے پتہ چلے۔ تو نظمیں میں ایک میسج ہوتا تھا، اور یہ جو بعض ایسے نظمیں ہوتی تھی جو بچوں کو انہیں بہت بڑا میسج دیتی تھی، یہ بڑے ہونے تک بھی بچوں کے کام آتا تھا، جیسے لب پہ آتی ہے دعا، یہ دعا بڑی کام کی ہے۔ اسی طرح اور دوسرے بھی جو ہے نظمیں لوگ بچوں کے لیے لکھتے تھے، تاکہ بچوں کو پیغام ملے، میسج ملے، اور ان کو آگے بڑھنے میں، بڑا آدمی بننے میں مدد کرے۔ جیسے علم تعلیم جو ہے بچوں کے لیے ضروری ہے، جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بڑے انسان بنتے ہیں۔ تو ایک ترانہ تھا اس زمانے میں، علم کا ترانہ۔ وہ ترانہ یوں ہے، علم کا پرچم ہاتھ میں لے کر آؤ بچوں جائیں گھر گھر، علم کا پرچم ہاتھ میں لے کر آؤ بچوں جائیں گھر گھر، علم و ہنر کی بات بتائیں، سب کے دل میں جوت جگائیں، سب کو سکھائیں لکھنا پڑھنا، اور بتائیں آگے بڑھنا، حکمت اس میں دولت اس میں، قوم کی اپنی عزت اس میں، اٹھے پورا زور لگا دیں، سب کو اچھی بات بتا دے، علم کا پرچم ہاتھ میں لے کر آؤ بچوں جائیں گھر گھر، علم کا پرچم ہاتھ میں لے کر آؤ بچوں جائیں گھر گھر۔ اسی طرح سے ایک نظم تھی پڑھائی۔ پڑھائی وہ یوں ہے، پڑھائی سے دل تم چراؤ نہیں، یوں اسکول سے بھاگ آؤ نہیں، پڑھو گے تو پھر ہوگا نام بہت، عطا تم کو انعام ہوگا بہت، جو پڑھنے میں سختی اٹھاؤ گے تم، جہاں بھر کا آرام پاؤ گے تم۔ کوئی پڑھ کے پروفیسر ہو گیا، الف پڑھ کے انجینئر ہو گیا، کئی میم پڑھ کے ماسٹر ہو گئے، پڑھا ڈال اور ڈاکٹر ہو گئے، پڑھائی میں جو دل لگاتا نہیں، اسے لطف جینے میں آتا نہیں، پڑھائی سے غالب و اقبال بنے، پڑھائی سے مقبول و ماہر بنے، ہوئے میر و خمار تو پڑھ کر ہوئے، جو استادوں میں سب سے بڑھ کر ہوئے، ہمیشہ یوں ہی لکھتے پڑھتے رہو، ہر ایک موڑ پر آگے بڑھتے رہو، مگر ذہن میں بات اتنی رکھو، پڑھو جب بھی اچھی کتابیں پڑھو، پڑھائی میں دل تم ہمیشہ لگاؤ، جو پڑھتے نہیں ہیں انہیں بھی پڑھاؤ، جو پڑھتے نہیں ہیں انہیں بھی پڑھاؤ۔ اور ایک نظم تھی جس میں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بچے کیا بنے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنو، کوئی بولتا ہے انجینئر، کوئی بولتا میں پائلٹ بنوں گا، بچے اس طرح سے بنتے ہیں۔ لیکن یہاں بچے کو ماں کیا کہتی ہے، آپ بھی سنیے۔ بچہ کہتا ہے کیا بنوں، میں جگمگ کرتا چاند بنوں، دل میرا مچلتا رہتا ہے، پر امی مجھ سے کہتی ہیں تم چاند بنے تو کیا حاصل، جو صرف چمکتا رہتا ہے۔ میں جگمگ کرتا چاند بنوں، دل میرا مچلتا رہتا ہے، پر امی مجھ سے کہتی ہیں تم چاند بنے تو کیا حاصل، جو صرف چمکتا رہتا ہے۔ میں ایک مہکتا پھول بنوں،
دل میرا مچلتا رہتا ہے، پر امی مجھ سے کہتی ہیں تم پھول بنے تو کیا حاصل، وہ صرف مہکتا رہتا ہے۔ میں ایک مہکتا پھول بنوں، دل میرا مچلتا رہتا ہے، پر امی مجھ سے کہتی ہیں تم پھول بنے تو کیا حاصل، وہ صرف مہکتا رہتا ہے۔ بننا ہے تو بلبل کیوں نہ بنوں، دل میرا مچلتا رہتا ہے، پر امی مجھ سے کہتی ہیں بلبل بھی بنے تو کیا حاصل، وہ صرف چہکتا رہتا ہے۔ بننا ہے تو بلبل کیوں نہ بنوں، دل میرا مچلتا رہتا ہے، پر امی مجھ سے کہتی ہیں بلبل بھی بنے تو کیا حاصل، وہ صرف چہکتا رہتا ہے۔ یہ چیز بنو وہ چیز بنو، دل میرا مچلتا رہتا ہے، تب امی مجھ سے کہتی ہیں انسان بنو تو بات بھی ہے، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ یہ چیز بنو وہ چیز بنو، دل میرا مچلتا رہتا ہے، تب امی مجھ سے کہتی ہے انسان بنو تو بات بھی ہے، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو علم دیا، وہ رب کی رضا پر چلتا ہے۔ اللہ نے اس کو علم دیا، وہ رب کی رضا پر چلتا ہے، وہ رب کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ چاند ستارے پھول اور پھل، یہ چاند ستارے پھول اور پھل، یہ باغ چمن، یہ کھیتی اور جنگل، ہر سمت اشارہ کر کر کے، ہر چہرہ دکھا کر کہتی ہیں ممی، ہر چہرہ دکھا کر کہتی ہیں انسان بنو تو اچھا ہے۔ دوستوں تم کو یہ پوئم بڑی پسند آئی ہوگی، تو انسان کو، ہم کو، سب کو انسان بننا چاہیے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو سب سے اچھا بنایا ہے، اور ہم کو اچھا انسان بننا چاہیے۔ اچھا انسان بننے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے۔ انسان اچھے کام کرتا ہے تو اللہ اس کو عقل دیتا ہے، اور آپ عقل مند بن جاتے ہیں۔ یعنی اچھے کام کرنے سے انسان اچھا انسان بن سکتا ہے اور عقل مند بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو انسانی عقل دیتا ہے، ہیومن انٹیلیجنس دیتا ہے، تو اس لیے اچھے کام کرنا چاہیے اور انسان بننا چاہیے۔ اب لاسٹ میں ایک اور پوئم پڑھ دیتے ہیں، یہ بڑی اچھی پوئم ہے۔ کس نے بنایا دنیا کو، دنیا کو، دنیا کو، اللہ نے بنایا دنیا کو، دنیا کو، دنیا کو۔ کس نے بنایا پھولوں کو، پھولوں کو، پھولوں کو، اللہ نے بنایا پھولوں کو، پھولوں کو، پھولوں۔ کس نے بنایا مچھلی کو، مچھلی کو، مچھلی، اللہ نے بنایا مچھلی کو، مچھلی کو، مچھلی کو۔ کس نے بنایا تتلی کو، تتلی کو، تتلی کو، اللہ نے بنایا تتلی کو، تتلی کو، تتلی کو۔ کس نے بنایا ہم سب کو، ہم سب کو، ہم سب کو، اللہ نے بنایا ہم سب کو، ہم سب کو، ہم سب کو۔ دوستو، ہم سب کو، یہ جھاڑ پہاڑ پرندے چھوٹی بڑی سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو سب اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور یہ سب چیزیں ہماری خدمت کرتی ہیں۔ جیسے زمین ہے، زمین جو ہے اس میں اناج اگاتی ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زمین میں بڑے بڑے جھاڑ اگتے ہیں، اس پہ کیا لگتے ہیں؟ پھل لگتے ہیں، وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہم ہی کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی بنایا، پانی کون پیتا ہے؟ آسمان سے بارش برستا ہے، پانی آتا ہے، اور وہ پانی ہم پیتے ہیں۔ تو آسمان بھی، بادل بھی ہماری خدمت کرتے ہیں۔ یہ سورج ہے، سورج کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ یہ سورج کی روشنی سے کتنی چیزیں ہوتی ہیں، سب کی گروتھ میں یہ سورج کی روشنی شامل ہوتی ہے۔ یہ سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو سب چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائے، انسان کے لیے بنائے۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر وقت، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اور اللہ بڑا رحیم کریم شفیق ہے، اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ دوستو، میرے ننھے منھے ساتھیوں، آج یہیں ختم، پھر ایک ایپیسوڈ کریں گے، اس میں آپ کو ہم دوسری پیاری پیاری نظمیں آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔